بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاسد کے شر، نظر بد اور جادو وغیرہ سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت صبح و شام کرتے رہا کریں۔ ناظرین، دھوپ میں کالا چشمہ پہننے والوں کی نظر کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائے اور دھوپ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنا کہ ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ سائے میں ہو، یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، ہر وقت پرسکون رہنے والے انسان کے دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغ کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کے وقت کی اطلاع دیتا ہے۔ ناظرین، ٹھنڈی چیزیں باکثرت نہ کھائیں، یہ دل کو کمزور کر دیتی ہیں۔ پکوڑا بناتے وقت اس میں سوڈا استعمال نہ کرو، ورنہ آپ کا بلڈ پریشر کا لیول بڑھ جائے گا۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، موت کے بعد انسان 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ روح ملک الموت لے جاتا ہے، مال وارث لے جاتے ہیں، گوشت کیڑے کھا جاتے ہیں، ہڈیاں مٹی کھا جاتی ہیں، نیکیاں جسے قرض خواہ لے جاتے ہیں، باقی رہ جاتا ہے تو صرف ایمان، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے، جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ نہارمو رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے ہاتھ کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے قبل اس پر لیموں کا رس لگائیں۔ ناظرین، اپنی کم تنخواہ یا کم آمدن پر غم نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کو رزق کے بدلے کچھ اور دے دیا گیا ہو۔ ایک بڑے محدث فقیہ اور امام وقت فرماتے ہیں کہ رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت میں اچھا اخلاق یا پھر حسن و جمال دے دیا گیا ہو۔ ناظرین، اس لیے کبھی بھی رزق کی تنگی کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت میں عقل و دانش دے دی گئی ہو اور وہ فہم اس کو نرم مزاجی اور تحمل و حلیمی عطا دے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں بہترین شخصیت کا حامل شوہر یا بہترین خصائل و اخلاق والی بیوی مل جائے، مہربان کریم دوست، اچھے رشتہ دار یا نیک و صحت مند اولاد مل جائے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت میں علم نافع دے دیا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے رزق کی صورت لمبی عمر دے دی گئی ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت میں ایسا پاکیزہ دل دے دیا گیا ہو جس سے وہ لوگوں میں محبت اور خوشیاں بانٹتا پھر رہا ہو۔ یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت میں ذہنی سکون دے دیا گیا ہو، وہ شخص بھی تو خوش نصیب ہی ہے جس کو ذہنی سکون عطا کیا گیا ہو۔ ناظرین، چاولوں کے فوری بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ بے اولاد جوڑے سبز الائچی اور میتھی کے بیج ہم وزن لے کر 1 چمچ صبح و شام دودھ کے ہمراہ کھائیں، انشاءاللہ
اولاد والے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو آپ کبھی پالک نہ کھاؤ، اس سے آپ کے سر میں شدید درد بڑھ جائے گا۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو گڑ کی دھونی لینے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ شکر کندی کھانے سے بندے کی بینائی عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ دور تک دکھائی نہ دیتا ہو تو صبح کو گاجر شہد کے ساتھ کھائیں۔ بہرے پن سے نجات کے لیے کانوں میں کڑوا تیل یا روغن بادام ڈال دینے سے بہرا پن دور ہو جاتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔ ام کرز رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پرندوں کو ان کی جگہ پر رہنے دو، فال لینے کے لیے انہیں نہ اڑاؤ۔ انہوں نے بیان کیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لڑکے کی طرف سے بطور عقیقہ 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے، اور ان کا نر یا مادہ ہونا تمہارے لیے مضر نہیں۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کر لیا کریں، اس سے آپ کے وزن میں کمی آ جائے گی۔ پیٹ کی گیس سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کرو، گیس خارج ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوگی۔ ناریل کا تازہ پانی ہتھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ جوؤں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ادرک کو پیس لیں اور سر میں ڈال دیں۔ کریلے کا پانی پینے سے آپ کے چہرے پر دانے اور دھبے نہیں آئیں گے، آپ کا چہرہ صاف رہے گا۔ جس گھر میں پیاز اگا ہو ایسے گھر میں بچھو نہیں آئیں گے۔ نہار و دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت گوری اور بدن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ ناظرین، بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائیں، اس سے بدن میں طاقت کم ہو جائے گی۔ اگر مکھیاں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں تو جب بھی آپ پونچھا لگائیں اس پانی میں نمک شامل کر دیں، اس سے مکھیاں نہیں آتی۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو دیں، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے جبکہ دوسرے پر میں شفا ہے، اور مکھی اپنے اس پر کے ذریعے گرنے سے بچتی ہے جس میں بیماری ہے، اس لیے اسے مکمل طور پر ڈبو دو۔ ناظرین، رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے آپ کے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں آتی۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد ہو یا لیکوریا ہو جاتا ہو، روزانہ 8 بادام صبح کھائیں، ان دونوں تکالیف سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو چند بادام اور کالی مرچ کا پاؤڈر بنا لیں، ایک بوتل میں رکھ لیں، روزانہ نہار منہ 1 چائے کا چمچ کھا لیا کریں۔ حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ بھولی بات بھی یاد آ جائے گی۔ ناظرین، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نجوہ کے متعلق کیا سنا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن کو قریب کریں گے یہاں تک کہ اس پر اپنا دستے رحمت رکھ دیں گے۔
اس کو لوگوں سے چھپا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے بندے، تو فلاں فلاں گناہوں کو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، جی ہاں میرے رب۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی فرمائیں گے، اور بندہ اقرار کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ گناہوں کا اقرار کرے گا اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے تجھ پر دنیا میں ساری چادر ڈال رکھی اور آج ان کو معاف کر چکا ہوں۔ پھر اس کو حسنات کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ ناظرین، کھانے کے بعد گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کھانا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کاجو کھا لینے سے آپ کی جلد اچھی رہے گی۔ معدے کے مریض افراد انگور کا ناشتہ کرنے سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ نان کھانے سے آپ کی آنتیں خشک اور آپ کا معدہ سخت ہو جائے گا۔ گاجر قبض کشا ہے۔ گاجر کا حلوہ بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ گردے کے درد اور کمر کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے گاجر کو چبانا بے حد مفید ہے۔ عورت روزانہ رات کو چلغوزہ کھا لیا کرے، رنگ سفید اور گورا ہو جائے گا، جھریاں ختم ہونے لگیں گی اور آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا۔ والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ رشتے پالنا مال و دولت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے ان کا حمل کا گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، پاؤں کے انگوٹھے اور تلووں پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں بے حد مفید ہیں۔ ناظرین، بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت گوری اور بدن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائیں، اس سے بدن میں طاقت کم ہو جائے گی۔ ناظرین، دو پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ نمبر 1 مالٹا اور نمبر 2 لیچی۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ گڑ کی دھونی لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے شفا مل جاتی ہے۔ اگر آپ سوتے میں خراٹے لیتے ہیں تو سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ ایڑیوں میں درد ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ملا کر اس میں کچھ دیر پاؤں کو ڈبو کر رکھیں۔ پاخانہ کرنے میں جلدی کرو، قبض نہیں ہوگی۔ ناظرین، ہمیشہ ٹائم سے جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں، اور دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ اجوا کھجور کھایا کریں۔ بالوں میں نمکین پانی لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ علم حاصل کرو، کیونکہ علم حاصل کرنے میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے۔ آپ کو زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ کڑوی چیزیں کھانے سے زندگی بھر لا علاج بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آخرکار انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے۔ اگر شادی کے بعد اولاد نہیں ہو رہی تو ہم بستری ہر 15 دن کے بعد کیا کرو۔ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے دانت خراب نہیں ہوتے۔ بچوں کو روزانہ ایک کھجور کھلائیں، اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ قالین پر اگر پانی گر جائے تو قالین پر انگور کے پتے رکھ دیں، سارا پانی پتے اپنے اندر جذب کر لیں گے۔ قالین کے داغ دھبے صاف کرنے کے لیے اس کو ٹوتھ پیسٹ سے صاف کریں۔
پانی پینے سے جسم میں توانائی برقرار رہتی ہے اور سرد موسم میں ہونے والی تھکاوٹ اور سستی کم ہوتی ہے۔ ناظرین، پانی میں پودینہ ڈال کر پی لیا جائے تو آپ کے چہرے پر چھائیاں کبھی نہیں آئیں گی۔ ناظرین، لیچی یرکان کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے، جبکہ یہ ہاضمہ کو بھی تیز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیچی پیاس بجھاتی اور جگر کے بیشتر امراض خصوصاً جگر بڑھنے میں نہایت فائدہ مند ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد روزانہ اس کی تعریف کر دیتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر اس میں لیمو نچوڑ کر روزانہ رات کو سوتے وقت ٹیشو پیپر سے چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ ناظرین، گاجر کچی چبانے سے آپ کا خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ کھجور انسان کے دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ لہسن کا جوا رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر مسل دیا جائے تو ناخنوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ کالی مرچ کے چند دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ، پسلی اور کندھا اور ٹانگوں میں درد ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ جن کے کان میں درد رہنے لگے وہ زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کریں۔ جس عورت کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہو تو ایک کھیرا مسل دے۔ دہی کے استعمال سے معدے میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ آپ کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو جوئیں نکالنے سے جوئیں بڑھتی ہیں۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ ناظرین، روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ زیادہ سوچنے والا بندہ ہمیشہ ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ مالٹے کھانے سے آپ کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پیئیں، ورنہ اس سے آپ کو بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ پانی میں الائچی ڈال کر کھانے سے موشن آنا رک جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد صرف 10 منٹ پیدل چل لیا کریں، شوگر متوازن رہے گی اور موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال گرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت میں 3 سے زیادہ کیلے نہ کھاؤ، ورنہ دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کر لیا کریں، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ آلو کا رس آنکھوں کے نیچے لگائیں اور 10 سے 15 منٹ کے بعد دھو لیں۔ آلو کے قدرتی بلیچنگ اجزاء آنکھوں کے نیچے کے سیاہ حلقوں کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اخروٹ کو پیس کر اس میں کیلے کا جوس ملا کر پی لیں، بوڑھے ہو جاؤ گے پر چہرہ جوان رہے گا۔ ناظرین، ڈپریشن کے مریض پودینے کی خوشبو سونگھ لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ سردیوں میں جوڑوں کا درد بڑھ سکتا ہے۔ پانی پینے سے جوڑوں کے درمیان موجود مائع برقرار رہتا ہے جو درد اور تھکاوٹ کو کم کرتا ہے۔ رات کو بار بار پیشاب آتا ہو، گڑ میں کھجور ملا کر کھا لیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بانس کا مربع کھانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔